سی ایس میں افضل کو میری طرف سے سلام، اور ہوپ فلی سبھی ٹھیک ہیں۔ فادر ڈے کی بہت بہت زیادہ مبارکباد قبول کریں، اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر سے موقع دیا اور آج کا دن دیا۔ ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اور اس دن کو منا رہے ہیں، اور بچے بھی اس دن کو خوشی سے مناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے کیا کرتے ہیں، خاص طور پر باپ جو محنت کش ہوتا ہے۔ اور باپ کبھی اپنی محبت کا اظہار ویسے نہیں کر پاتا جیسے ماں کرتی ہے، لیکن وہ جتنا پیار کرتا ہے شاید ماں سے بھی بڑھ کر کرتا ہے۔ وہ خود تو برداشت کر لیتا ہے لیکن بچوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ باپ کی خاصیت ہے، وہ اندر ہی اندر سب کچھ سہ لیتا ہے، اور بچوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرے جتنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کاشف صاحب نے بتایا، اور میرا بھی تجربہ ہے، اور عادل صاحب نے بتایا کہ ہم بہت دفعہ اپنے والدین کی نہیں سنتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے برا کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی یہ لاجک ہوتی ہے کہ وہ شاید آج سختی کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ جب تک بچوں کے اوپر سختی نہ کی جائے وہ سدھرتے رہیں گے، وہ بگڑتے جاتے ہیں۔ گوروں کے بچے زیادہ تر بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ سختی نہیں کرتے، کہتے ان کی مرضی ہے۔ بچوں کی مرضی بہت ناقص ہوتی ہے، ان کی عقل تجربات سے خالی ہوتی ہے، اس لیے وہ غلطی کرتے ہیں اور غلطی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن بزرگ جو وقت گزار چکے ہوتے ہیں ان کے پاس انتہائی زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اسے ماننا چاہیے۔ خدا کے کلام میں بھی لکھا، جیسا کہ عادل صاحب نے جیسا کہ میسج دیا تھا، اپنے باپ کی جس سے تو پیدا ہوا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنما ہو۔ شنما میں لسن ٹو یور فادر، اپنے باپ کی سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جب تک ہم اچھے طریقے سے سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اور میں نے دیکھا اپنے سارے باپ جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بہت محنت کش تھے، کسان تھے، اور دن رات محنت کرتے تھے، لیکن ہمیں وہ محنت وہ والی کرنے نہیں دیتے تھے، یہ خود کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کا وقت نہیں ہے ابھی، آپ کرو گے، لیکن ابھی آپ پڑھو، اپنے وہ کام کرو جو آپ کو کرنے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی سننی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں اس وقت تک ہم کریں گے نہیں، اور جب تک ہم کریں گے نہیں ویسا جیسا وہ چاہتے ہیں، پھر ہم وہ ترقی نہیں حاصل کر پائیں گے، رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں۔ کیونکہ میں نے آج، چونکہ میرے پاس بھی تجربہ ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی تجربہ ہے، جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، 58 ایئر کا میں اولڈ ہو چکا ہوں، اور 58 ایئر اس دنیا میں گزارے ہیں۔ چلے 15-20 سال آپ سمجھے ناسمجھی کے دن تھے، اس کے بعد پھر ایسا ایسا سمجھنا شروع کیا، اور وہ جو چیزیں ہم اب سمجھے ہیں اس وقت نہیں سمجھتے تھے۔ اور اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں آج کے بچوں کو تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ پتہ نہیں کہاں سی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ڈیڈی، آپ کو نہیں پتا ڈیڈی، حالانکہ ڈیڈی نے وہ تجربہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، وہ اس حالات میں سے گزرا ہوتا ہے، اور وہ جب گزر کر بات کرتے ہیں تو میں نے اپنے بچے سے بہت ساری چیزیں کہی ہیں، اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ڈیڈی آپ نے ٹھیک کہا تھا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا ہم گزرے ہوئے ہیں، ہم ٹھیک ہے، اس وقت اتنی ترقی نہیں تھی، اتنا سب کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، انٹرنیٹ یہ وہ، لیکن ہم جو تجربہ جو ہمیں ملا ہے زندگی گزارنے کے بعد، تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک سبق بھی ہے اور ایک بہت بڑی ایک نالج بھی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو میری بچوں سے بس یہی ریکویسٹ رہے گی کہ ہم نے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں والدین کی نہ سن کر، آپ غلطیاں نہ کریں، سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، لاجک کے ساتھ بات کریں، اگر بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو پوچھیں اس سے کہ آپ نے کیوں یہ کہا یا کس طرح آپ نے کہا، کیا آپ کے پیچھے لاجک ہے، وہ آپ کو بتائے گا، اور ایک دن ضرور ہوگا کہ آپ سمجھیں گے اس بات کو۔ اور دوسری بات رہی کہ آج خداوند کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے جب وہ شاگردوں نے دعا کے لیے کہا تو اس نے آئے ہمارے باپ سے شروع کیا دعا، اور اس کے بعد خداوند کے کلام میں متی کی انجیل اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 23ویں باب کی نامیات میں لکھا ہے، زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ یہ روحانی باپ کی بات کر رہے ہیں، اسپرچل باپ کی۔ تو آج ہمیں دنیاوی باپ کی بھی سننی ہے اور اس کی بھی سننی ہے، اور جب تک ہم خدا کی نہیں سنیں گے تب تک ہماری زندگی
جو ہے وہ ویسے گروتھ نہیں کر پائے گی جیسے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، خدا کے کلام کو بھی اور خدا کی باتوں کو۔ خدا کا کلام ہمیں وہی کچھ بتاتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ خدا کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب خدا کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، وہ سب کے سب ہمیں سنوارنے کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر آپ کبھی بھی پڑھیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس سے ہم بگڑتے ہوں یا ہماری اخلاقیات گرتی ہوں، وہ ہماری اخلاقیات کو بڑھانے کے لیے، ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ہمیں وزڈم دینے کے لیے، ہمیں دانش اور فہم سے نوازنے کے لیے ہیں، اور خوف، خدا کے خوف میں چلنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم ان باتوں کو لے کر چلیں جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے دنیاوی باپ جو ہے ان کی بھی سننے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے روحانی خدا باپ کی بھی سننے کی ضرورت ہے۔ کلام کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ خدا آپ سب کو بڑا خوش رکھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار میں بڑھے۔ اور ایک اور بچوں کو میں بات کہنا چاہوں گا، اپنے باپ سے کھل کر بات کریں۔ اپنی ماں سے تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن باپ سے بھی کھل کر کریں۔ وہ آپ کو جو کچھ گائیڈ کرے گا نا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو صحیح لائن پر گائیڈ کرے گا، اور صحیح طریقے سے۔ کوئی بات کیسی بھی ہے کھل کر شیئر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ماحول ایسا ہے یہاں پر کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر باپ آپ کو جو گائیڈنگ دے گا نا، اس جیسی اور کوئی آپ کو گائیڈنس دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو آپ کی ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے اور رکھے گا، اور آپ کی ہر بات کو وہ سیکرٹو رکھے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے سے کرتے ہیں، شاید وہ آپ کی اس بات کو سیکرٹ نہ رکھے، وہ باہر نکال دے، لیکن باپ کوشش کرے گا کہ یہ بات یہاں کی جہاں ہی رہے، اور اس کو کس طریقے سے اپنے بچے کو یا اپنے بیٹے یا بیٹی کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے کھل کر شیئر کریں، اور اس طرح جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں دعا میں، خدا کے ساتھ کھل کر شیئر کریں۔ وہ بھی آپ ہمارا اسپرچل، دو ہی تو باپ ہیں، ایک زمینی ہے اور ایک آسمانی ہے، تو دونوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے، اور زندگی میں آپ، میں اور ہم سب کامیاب رہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔